میں ابھی عصر کے بعد کے مبارک وقت میں ہمارے بھائی اور ہمارے برادر مولانا ساجد صاحب بنری والے، ان سے ملاقات ہوئی، تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دوست اور ساتھی بھی آئے ہیں۔ مدینہ سے حافظ منیر صاحب اور جدہ سے حاجی اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ ملاقات اللہ کے لیے ملاقات ہے، اور جو ملاقات اللہ کے لیے ہوتی ہے تو دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو درمیان میں گلو یا سٹک ہوتی، جو چیز سٹک کرتی ہے، اس کی قوت پر دو چیزیں جڑی رہتی ہیں۔ اگر وہ مضبوط ہو تو پھر کوئی دنیا کوشش کر لے وہ الگ نہیں ہو سکتی، اگر وہ کمزور ہو تو کچھ عرصے کے بعد وہ الگ ہو جائے گی۔ ہاں، تعلقات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو اللہ کی ذات سے قوی کون سی ذات ہوگی، تو وہ تعلقات دنیا میں بھی برقرار رہتے ہیں اور آخرت میں بھی رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے کہا ہے الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ ساری دوستیاں، الخلاء میں الف لام استغراقی ہے، یعنی جتنی دوستیاں ہیں، ساری دوستیاں، ہر طرح کی دوستیاں قیامت کے دن دشمنوں میں بدل جائیں گی، الا المتقین، سوائے متقیوں کی دوستی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر ہوگی، لہذا وہ یہاں بھی برقرار ہے، آخرت میں بھی برقرار ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہ بھی یہاں زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم بھی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور پھر مدینہ پاک اس مبارک جگہ پر جس کی مٹی کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب باہر سے تشریف لائے تو آندھی چل رہی تھی اس وقت، جس طرح کل آندھی کا ایک موسم تھا جمعے کے بعد، تو اور ویسے بھی گرد و غبار اڑ رہا تھا گھوڑوں کی وجہ سے، کیونکہ لشکر اسلام آ رہا تھا، مدینہ واپس آ رہے تھے، تو حضرات صحابہ اکرام نے انہوں نے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے، جیسا کہ یہاں عادت ہے کہ سیرا سفر کرتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے نا وہ چہرہ بھی کھلا رکھا، اور بلکہ اپنا گریبان مبارک بھی کھول لیا، اور فرمایا کہ یہ مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے، یہ ارشاد فرمایا یہ۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں جو نا دو چیزیں جو ہیں یہاں پر، میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ دو چیزوں کا ہمیں اہتمام رکھنا چاہیے، ایک استغفار اور ایک درود شریف۔ استغفار اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اور معافی مانگنا یہ عاشقوں کا شیوا ہے، کیونکہ عاشق سب کچھ کر کے بھی اس کو یہ رہتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، محبوب کے حق میں معاف کر دے۔ یعنی یہ جو استغفار ہے دراصل اس کے اندر جو بنیاد ہے وہ اس کو محبت ہے دراصل۔ جس طرح ہمارے حضرت شاہ قیمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک واقعہ سنا کہ ایک بادشاہ دریا کے کنارے سیر کر رہا تھا، تو اس کے ایک خاص غلام تھا جو عاشق تھا اس کا، یہ نہیں کہ صرف نوکر تھا، عاشق تھا۔ تو اس کو آزمانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے بادشاہ نے کہا دریا میں کود جاؤ، تو کپڑوں سے میں چھلانگ لگا دی، دیر نہیں لگائی، پھر میں نکلو باہر، کپڑے گیلے کیوں کیے؟ معاف کر دیجیے، یا معافی دے دیجیے، میں نے کپڑے گیلے کر لیے۔ حالانکہ کہہ سکتا تھا کہ جی آپ نے حکم دیا، میں نے تاخیر۔ حضرت ہمارے حضرت فرماتے تھے کیونکہ وہ عاشق تھا نا، تو عاشقوں کو معافی مانگنے میں محبوب سے بہت مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی مضبوطی کے لیے کثرت استغفار عجیب چیز ہے، کیونکہ آپ جب معافی مانگتے رہیں گے ان کے دربار میں تو آپ کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، اور ان کی آپ استغفار دلیل ہے آپ کی کمزوری کے اظہار کی، اور جہاں پر کمزوری ہوتی ہے طاقت والا وہیں مدد فراہم کرتا ہے۔ یاد رکھو، منروی فرماتے ہیں کہ ہر کجا پستی آپ آنجا رود، کہ جہاں نچان ہوگی وہیں پر پانی آئے گا، جہاں درد ہوگا وہاں دوا جائے گی۔ اور مولانا رومی نے ایک عجیب جگہ پر ایک جگہ بات فرمائی کہ جب بچوں کے پاؤں نہیں ہوتے، چھوٹے چل نہیں سکتے، تو ماں وہیں جا کر ان کو دودھ پلاتی جہاں وہ ہوتے ہیں، ان کو بلایا نہیں جاتا، اور جن کے پاؤں ہوتے ہیں ان کو کچن میں بلایا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ کھانے کے ٹیبل پر بلایا جاتا ہے، اور
اور فرمایا کہ زمین کے چونکہ پاؤں نہیں ہوتے تو بادلوں کو حکم دیا کہ سمندروں سے پانی لے کر وہاں پہنچا، کیونکہ زمین خود تو آ نہیں سکتی، تو پانی وہاں پہنچا۔ تو فرماتے اللہ ہم بھی اسی طرح کے بالکل کمزور لاچار لوگ ہیں، آپ اپنی رحمت ہمارے یہاں ہی برسا دیجیے، ہمیں نے کہا ہم کہیں اور جا کر لیں آپ کے۔ تو استغفار جو نا یہ ضعف کا اقرار ہے، اقرار ضعف ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، معاف کر دیجیے، بڑی خطائیں بڑی غلطیاں معاف۔ تو جو کمزور ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت بڑھ جاتی ہے، یعنی فرمایا یمتعکم متاعا حسنا، ہم بہترین زندگی تمہیں دیں گے اگر تم ہم سے توبہ استغفار کرتے۔ تو تعلق اللہ کا مضبوط ہوتا ہے، اور پیغمبر السلام کا تعلق درود شریف سے مضبوط ہوگا۔ آپ جب درود شریف کی کثرت کریں گے اور کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور دو ذاتیں جن سے ہمارا تعلق ایسا قوی ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وجدہ حلاوت الایمان من کان اللہ رسول احب الی مما سواہما، کہ اللہ رسول جس کو سب زیادہ محبوب ہو جائیں اس شخص کو ہم ایمان کی مٹھاس دے دیتے ہیں۔ تو ایمان کی مٹھاس کے لیے ان کا تعلق اور ان کی مضبوطی کے لیے دو چیزیں، اس لیے ہم نے اپنے حضرت سے سنا کہ ہمارے دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی کی دیر کے بعد ایک آہ لیتے تھے اور منہ پر منہ کر کے کہتے تھے میاں معاف کر دیجئے، اور دو آنسو حضرت کے گر جاتے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ عمل ہوتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بڑے خلیفہ تھے، اس لیے لوگ پوچھتے ہیں کون سا کثرت سے کریں، استغفار درود شریف کثرت سے کریں۔ اور درود شریف کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تو عجیب بات لکھی ہے کہ درود شریف جو میں اور آپ پڑھتے ہیں اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، یہ ہمارا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کا اور محبوب کا کام ہے، درمیان میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ لیکن ہمیں نوازنے کے لیے کہا تم پڑھو، یعنی ہم کچھ نہیں کر رہے، یعنی ہمارا کوئی احسان نہیں اس وسلم پر، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمیں نوازنے کے لیے۔ اور دلیل کیا دی انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہ درود شریف میں ہمارا کوئی دخل نہیں، کہا کہ درود شریف یقینی قبول ہے، اور بندے کا کوئی عمل ایسا نہیں جو یقینی قبول ہو، اس میں قبول اور عدم قبول کے دونوں احتمالات ہیں، جو جتنا اونچا عمل ہے۔ تو جب یہ یقینی قبول ہے اس کا مطلب اس میں ہم شامل ہی نہیں ہیں، ہمیں تو مفت میں نوازنے کے لیے بھی اس میں شامل کیا ہے تاکہ اس میں ہمیں اجر و ثواب مل جائے۔ تو بہرحال ابھی سفر بھی ہے، اللہ حافظ سے ان لوگوں کو پہنچا دے منزل مقصود تک۔ تو استغفار اور درود شریف اس کی کثرت کی کوشش کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا